اور یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو آپ جو جس مسجد کے اندر، جن اداروں کے اندر، جس اللہ کے گھروں کے اندر عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اور مسلمان جوک در جوک مسجدوں میں آ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ جو ترقی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے؟ ترقی کیسے ملی؟ میناروں کا، اذانوں کی صداؤں کا، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا روڈوں پر، اور پھر لوگوں کی دعوت، اور پھر یہ سارا جو معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے محنت؟ کن لوگوں نے محنت کی؟ کون تھے جو لوگ اس ملک میں آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے وہ؟ ان لوگوں کو ذرا سوچا آپ نے؟ یورپ کے آخری کونے تک اللہ کے ولیوں نے یہاں قرآن کریم کی آواز، دین کی آواز، اسلام کی آواز پہنچائی ہے۔ یورپ کے کونے تک، کونے تک کوئی کونا نہیں چھوڑا اللہ کے ولیوں نے، اس ملک میں بھی کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ ہاں، ہم ان کے صدقے آج یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ملا ہے ہمیں، جو کچھ ہے ان کے صدقے ہے، جو کچھ ہے۔ یہاں جماعت آتی تھی، پتہ نہیں یہاں جو پرانے لوگوں میں غلام بھائی دلال صاحب ہوں گے یا جو حاجی صاحب ہوں گے، پتہ نہیں، یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان سے ہم نے سنا ہے، جو 70-80 سال سے جو رہ رہے ہیں ان سے ہم نے سنا ہے، جو 90 سال سے رہ رہے ہیں، کہ جو پہلی جماعت آئی تھی اس ملک کے اندر، وہ کس طرح انہوں نے دعوت کا کام کیا، کس طرح محنت کی، کس طرح دین پھیلایا گھر گھر جا کے۔ مسجدیں تھیں، آپ بتائیں، مجھے بتائیں۔ اسی علاقے کا حال دیکھ لیں، یہاں جب 60 مسجدیں ہیں، یہاں 60 تقریباً نیو ایم کے اندر، چھوٹی بڑی مسجد ملا کے، اتنے چھوٹے علاقے میں 60 مسجدیں، ہر قدم، ہر گلی کے اندر کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے یار میری گھر کے قریب مسجد نہیں ہے، ادھر جاؤ مسجد، ادھر جاؤ مسجد، ادھر جاؤ مسجد۔ اب ہماری روڈ کے اندر 3 مسجدیں ہیں اس روڈ پر، ادھر جاؤ ادھر 3 مسجدیں ہیں، ادھر جاؤ ادھر 3 مسجدیں ہیں، بتائیں مجھے۔ اب ٹیلن کی طرف جاؤ، وہاں 3 مسجدیں ہیں، مسجد ہی مسجد ہے، مسجدوں کی بہار ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ غیر ایمان والوں کا ملک ہے؟ بتاتے ہیں لوگ کہ جب جماعت آئی تھی یہاں اس ملک کے اندر، تو مسجد والوں نے، مسجد تو تھی نہیں، وہ چرچ والوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ وہ رات کو چرچ میں رہتے تھے، آرام کرتے تھے، دن میں وہ دعوت دینے کے لیے نکل جاتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے وہ چرچ والے لوگ، یا چرچ والے لوگ کھانا بھی دیتے تھے ان کو کہ آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس جگہ ہے۔ دیکھیں ان کی قربانی، جو چرچ والوں کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کر لی کہ چرچ والے لوگ بھی مسلمانوں کے، چرچ بھی مسلمانوں کو دے دیا اللہ پاک نے، جاؤ مسجد۔ آپ دیکھو ہمارے والد صاحب نے بھی جو یہاں اسٹاک ویل میں چرچ لیا تھا، اور آج وہ موجود ہے الحمدللہ۔ اسی طرح یہ ازہر اکیڈمی آپ کے سامنے موجود ہے، اس طرح کے کئی چرچ ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مسجدیں دوسرے غیر ایمان والوں کے ہاتھ میں گئی ہیں؟ باہر دوسرے ملکوں کے اندر تو ہوا ہے، ہمارے جیسے ہندوستان میں بہت کم ایسا کچھ واقعات ہوئے، اکا دکا، زبردستی ہو، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ بھائی جی یہ لو ہم بیچتے ہیں مسجد، اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہوا کبھی۔ بعض لوگ ایسے آئے تھے، دین کی محنت کرنے والے لوگ اس ملک کے اندر، دین کی محنت کرنے والے لوگ، دین کی دعوت دینے والے لوگ۔ ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے پہلے بہت، ہر گلی کے اندر، ہر گلی میں، ہر روڈ پر بہت زیادہ ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایسی انہوں نے شو کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس کا ایک جو رواج ہے، روایت ہے، اس کو برقرار رکھے۔ وہاں جا کے سوتے تھے 2-2 آدمی کر کے، اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2-2 3-3 آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ایک دوسرے کو ایسے دبوچ کر سوتے تھے۔ دین کی محنت میرے بھائی ایسی ہوتی ہے۔ اور کل میں نے یہ بات کہا تھا کہ یہ آج جو ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ فلانا کو اتنا مل رہا ہے، فلانا کو اتنا مل رہا ہے، یار ہمیں تو نہیں مل رہا، ان کو کیوں ملا بھائی؟ وہ جو فتوحات آج کی جو فتوحات آپ دیکھ رہے ہیں، یا آج کی جو آسائش ہے، جو اسباب ان پر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم فتوحات کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہوئی ہیں، ہم اس زمانے کی ان کی جہد اور پریشانی کو نہیں دیکھ رہے، جو انہوں نے مشکلیں اٹھائیں۔ آج مجھے جو ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے، آپ کو جو ملا ہے، آپ کے والد یا آپ کے بچوں کو جو ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ لوگ آپ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اب باپ کو نہیں دیکھ رہے کہ باپ نے کتنی محنت کی ہے، ان بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے، ان بزرگوں کی اولادوں کو دیکھتے ہیں، یار اتنے عیش میں ہیں یہ لوگ۔ بھائی تم بھی محنت کر لو، تمہاری اولادیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نسلیں کھائیں گی، نسلیں۔ اللہ رحم کو معاملہ فرمائے۔